ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ عظیم فاتح جس کو ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی شخص شکست نہیں دے سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جو قریش کے اہم سرداروں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ خالد کا تعلق بنی مغیرہ قریش سے تھا، جو قریش کے معتبر قبیلوں میں سے ایک تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کفار مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹل آف احد اور بیٹل آف خندق یعنی کہ بیٹل آف ٹرینچ میں بھی حصہ لیا۔ خصوصاً بیٹل آف احد میں مسلمانوں کی مکمل فیصلہ کن فتح کو ایک طرح سے تقریباً شکست میں بدل دیا تھا۔ لیکن دیکھیے، جب دل بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ خالد کا دل بدلا، رت بدل گئی، اور پھر یہ عظیم فاتح اعظم جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے کئی جنگوں میں فیصلہ کن رول ادا کیا، خصوصاً کسے یاد نہیں کہ بیٹل آف موتا میں جس بہادری سے لڑے، جس پر خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والے عرب سرداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو اس وقت ابو بکر کے چیف آف آرمی اسٹاف خود خالد بن ولید تھے، اور ردا وار میں مسلمہ کذاب نامی بڑے سردار کو، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود کو نبی قرار دے دیا تھا نعوذ باللہ، جس کے بعد اس کے قلعے کا محاصرہ خود خالد بن ولید کرتے ہیں۔ اس قلعے کا نام قلعہ یمامہ تھا، جس کی دیواریں ناقابل تسخیر تھیں، مگر خالد بن ولید نے خود دیوار پر چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہوئے، اور مسلمہ کذاب کو دو بدو آمنے سامنے کشتی کے دوران ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمہ کا سب سے بڑا جرم نبوت کا جھوٹا دعویٰ اور اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت تھی۔ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا اور اپنے فالوورز کو اسلامی حکومت کے خلاف اکسایا۔ ایسے نہ جانے کتنے مورکے ہیں جس کے ہیرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور کوئی ایک بھی نہ ہاری۔ اسے شکست دینا ہر دفعہ دشمن کا ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ چلیں تھوڑا سا مزید پیچھے چلتے ہیں اور خالد بن ولید کے قبول اسلام کے واقعے کو ذرا جانچتے ہیں۔ خالد نے فتح مکہ سے 2 مہینے قبل اسلام قبول کیا، مگر کہا جاتا ہے کہ خالد کے دل میں اسلام کی عظمت کئی برس پہلے اس وقت بس چکی تھی جب ان کے بھائی ولید بن ولید نے سن 2 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 2 ہجری کو خالد بن ولید اپنے بھائی حشام بن ولید کو لے کر مکے سے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، اور اپنے والد ولید بن مغیرہ کی ذرہ اور تلوار کے عوض اپنے بھائی ولید بن ولید کو، جو اس وقت بطور جنگ بدر کے قیدی مسلمانوں کی قید میں تھے، اور ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی قید سے رہائی دلوانے کی غرض سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حشام کے ساتھ مدینے پہنچتے ہیں اور مسلمانوں سے مذاکرات کرتے ہیں، اور ان مذاکرات میں کامیابی کے بعد بالآخر اپنے بھائی ولید بن ولید کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مدینے سے انہیں واپس لے کر اپنے شہر مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ بیچ میں رات پڑ جاتی ہے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر ان بھائیوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں پہنچ کر ولید بن ولید، جسے اس کے دونوں بھائی خالد بن ولید اور حشام بن ولید مسلمانوں کی قید سے چھڑا کر لائے تھے، اس رات اٹھتے ہیں اور ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، میری بات سنو، میرا دل اب بدل چکا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی پا چکا ہوں۔ میرا دل واپس لوٹنے پر غمگین ہے، اور یہ غم اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں یہاں ہوں، میرا کلیجہ محمد کے پاس ہے، اور اب یہ میرا کلیجہ محمد کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اب اس بات کو کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اور نہ کوئی شرمندگی محسوس کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں واپس جا رہا ہوں۔ ہاں، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اکیلے مکہ لوٹ جائیے۔ خالد اور حشام کو بالآخر خالی ہی لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ تو گزر جاتا ہے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر یہ نقش ہو جاتا ہے کہ کیسے کوئی شخص جو کسی کی قید میں ہو، اور اگر اسے موقع ملے کہ وہ رہا ہو جائے، لیکن وہ رہا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو اب اس مالک کے ادب و عشق میں مبتلا ہو کر رہائی پانے سے انکار کر رہا ہے۔ خالد کا دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ تو ہے
اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو لوگ اس کی غلامی میں جا رہے ہیں، بہرحال اس غور و فکر کو مزید چند سال لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنگجو کو اس بات کو اپنے دل میں سمجھانے کے لیے کچھ عرصہ لگا، اور پھر بالآخر فتح مکہ سے 2 ماہ قبل وہ مکمل طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا دین اسلام ہی دین حق ہے۔ اور یوں وہ گھر سے نکلتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ آج تو اپنا غرور اور اپنی انا سب محمد کے قدموں میں رکھ دیں گے، اور اقرار کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں کے نجات دہندہ ہیں۔ اور مجھے دیر لگی پر بالآخر آج دل نے گواہی دے دی ہے کہ دین حق اسلام ہے، اور آپ ہی میرے اور ہم سب کے نبی آخر الزماں ہیں۔ بس پھر سوچ کے خالد گھر سے نکلتے ہیں، اور ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ انہیں اپنے شہر سے حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ بھی مل جاتے ہیں۔ جب خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو وہ بلا تعمل فرماتے ہیں کہ آج ہم اس عظیم ہستی سے ملنے جا رہے ہیں جو تمام نبیوں میں افضل اور رحمت للعالمین ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ دونوں بھی اتفاق سے اسلام قبول کرنے کے لیے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے جا رہے ہیں۔ چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مل کر مدینے کا رخ کرتے ہیں، اور یوں تینوں یکم صفر 8 ہجری یعنی کہ 31 مئی 629 عیسوی کو مدینے پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کا استقبال کیا اور فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہاری عقل تمہیں حق کی طرف لے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ قصہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس عظیم فاتح کا انتقال سن 642 عیسوی میں حمص نامی شہر، یعنی آج کے ملک شام یا جسے انگلش میں سیریا کہتے ہیں، یہاں ہوا، مگر کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کا انتقال مدینے میں ہوا۔ تو خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا اسلام قبول کرنا ایک فکری، جذباتی اور روحانی سفر کا نتیجہ تھا۔ ان کے بھائی کا حسن سلوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کے اپنے تجربات نے ان کے دل کو بالآخر بدل دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ اسلام کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ آئی ہوپ کہ ایک پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی۔ اگر آپ کے لیے پریزنٹیشن بینیفیشل رہی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔